آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لچڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، اور احد الف ہا اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ صمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ سمجھ وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب صمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ صمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ اور تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے، بول چاہتا کیا ہے؟ دو تسبیح۔ اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں سے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بنوائی جائیں۔ دو تسبیح سورۃ اخلاص، بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، ان روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خاجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خاجگان یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خاجگان کہتے ہیں، یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیت کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بہرحال کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے دو تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں، اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو برے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے۔ اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے
اگر دو تسبیح صبح شام، دو تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں، کوئی ایمان حیا اخلاق اور بہت زیادہ تقویٰ چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والی کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتا، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے، میرے اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے۔ یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر رسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، اور بڑا ہدیہ ہوگا۔ شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ ہاں بڑی دعا فرمائیں۔ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا میں۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کو عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کبھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند، میرے مدینے والی کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک، یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ ریس پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کرم ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت ہے، کہنے لگا آپ نے مجھے آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری گورنمنٹ میٹنگ کی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹتا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو اخلاص کہتا تھا، کہاں کوجی ہے، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا، کوجا کسے کہتے ہیں، ایک کوجا تو بیا کہاں کوجا، اور میں کہاں کوجی، تو جو آدمی رہا تھی جو پاگل کیا گیا، ہو تو نہیں، اب ساتھ بیٹھا
रो रहा है और उसको गुस्ल दे रहे हैं। उसकी बालों की ना वो लिट्टे होती हैं, लिट्टों की मेजी में से एक तावीज निकला। ये वो तावीज निकला और वो तावीज जिसके हाथ में आया, अब मोहब्बतें उसकी तरफ चली गई और कहने लगा हाँ हाँ वैसे भी शक्ल सूरत की अच्छी नहीं है, इसको बस नहला के दफना देना और तुम नहला के मेरे पास आ जाना। क्या थी पागल थी, कोई खुदा का नाम मान। उसने कहा उसमें नहीं, इस तावीज में ये जिसके पास आएगा। जब उस तावीज को खोला वो एक खास तरतीब से लक़द जाअकुम रसूल लिखा हुआ था। मुहद्दिसीन ने लिखा है, बड़े बड़े औलिया ने लिखा है, सुलहा ने लिखा है, इस तावीज के अंदर, इस आयत के अंदर अल्लाह ने यह तासीर भी रखी है कि अगर इस आयत को इंसानियत की मोहब्बत के लिए, आलम की मोहब्बत के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक इंसानों और आलम को मोहब्बतें और तस्खीर पैदा कर देता है। हत्ता कि आप इस आयत को जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ें तो मेरे पास वाकयात हैं कई कि जिन्नात दोस्त बन गए। ताबे नहीं करना, कभी यार बनाना है, दोस्त बन गए। इस आयत को लेकर बंदे ने जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ा कि या अल्लाह जो जिन नेक है वो मेरे दोस्त बन जाए। वो खुद आ गए, खुद खुद आ गए। और जिन्नात की मोहब्बत में दीवाने और जिन है जो दिन रात मोहब्बत है, दिन रात प्यार है और दिन रात कहते हैं कोई खिदमत, कोई काम, कोई हमारे लायक हाजिरी हुजूरी, दिन रात। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें कबूलियत अज़ली बरक़ात होती हैं। कुछ लम्हे, कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ शामें ऐसी होती हैं, कोई रातें ऐसी होती हैं, कुछ बोल ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह ने कबूलियत को जमा कर दिया। कुछ बोल ऐसे होते हैं, जैसे फरमाया ये लफ्ज पढ़ें दुआ कबूल होती है, ये बोल है। फरमाया ये शाम, आज की शाम, ये रात शब जुमा है, ये लाइलतुल जायजा है, ये रात ऐसी है जो मांगे मिलता है। कुछ रातें ऐसी होती हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे जुमे का दिन है, जो मांगे मिले, जो मांगे कबूल हो। 11 और 12 की ये जो दरमियानी रात है रमा, ये सदियों से आजमूदा रात है और सदियों से इस रात में कुछ कबूलियत के लम्हात ऐसे हैं जो नस्लों के लिए अल्लाह ने रख। देखें कुछ लम्हे ऐसे रिस्क के लिए होते हैं। फरमाया ये दुआ पढ़ो रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, ये दुआ पढ़े कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं, ये अमल करें मगफरत के दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो 11 और 12 की दरमियानी रात है जो आज है, इस रात में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कोई खास कोई अता रखी है औलाद के बख्त के लिए, नसीब के लिए और मुकद्दर के लिए। बख्त के लिए, नसीब के लिए, मुकद्दर के लिए। मुझे वो घर याद है अच्छी तरह से। वो नवाब का वजीर था और नवाबी दौर था और वो दौर जब नवाब होते, उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ी हवेली थी। शायद उसने अपने लिए सब कुछ मांगा, औलाद के बख्त और नसीब के लिए ना मांगा, उसने अपने लिए सब कुछ मांगा। और यूं उसकी आंखें बंद हुई, यूं आंखें बंद हुई और फिर बख्त भी गया, नसीब भी गया, मुकद्दर भी गया, रिस्क भी गया, राहत भी गई, आराम भी गया। मालूम यह होता है उस बंदा खुदा ने 11 और 12 की रात को कैश नहीं किया था, नस्लें ऐश न कर सकें, नस्लों के मुकद्दर और बख्त नसीब न बन सके, बख्त और नसीब न बन सके। और बेटे अपनी दुनिया में एक चहती बेटी थी। मैं छोटा सा था, मैंने उसका कफन देखा और उसका कफन आखिरी दर्जे का घटिया कपड़ा था। उसका कफन वो था क्योंकि घर में गुर्बत थी और मेरा गुमान यह है कफन भी वो नहीं दे सके थे, तो मैंने मिलजुल के कफन की तरतीब बनाई थी। चहती बेटी, एक चहती बेटी और 2 बेटे थे। और गुर्बत ऐसी आ गई कि एक दफा घर में कुछ नहीं था, एक दफा घर में कुछ भी नहीं था। सोचते सोचते देखा कि ये डेवड़ी है, इस पे बड़े बड़े मोटे गार्डर लगे हैं लोहे के, इन गार्डरों को ना बेच दिया जाए। बंदे को ले आए, कहने लगे छत को तोड़ दे, गिरा दे, गार्डर ले जा, बोल कितने पैसे देंगे। उसने आधी नहीं चौथाई कीमत कहा, इतने दूंगा। कहा इधर ले पैसे दे, आज की रोटी हो जाए कल देखा जाएगा। मैंने वो डेवरी गिरी, गार्डर गिरे और वो सारा सुनसान जगह देखी है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान के पास ओहदा, माल, चीजें, दौलत, मुकद्दर, सब कुछ, लेकिन बख्त और नसीब और मुकद्दर नहीं होता। फिर नस्लों में फक्र, फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है।
اور یوں چلا جاتا ہے اور بساط سمیٹ کے چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ ہر سال موقع دیتا ہے 11 اور 12 کی رات کو، آ جاؤ میرے بندے، میری رحمت موجوں پہ ہے، تمہیں سہولت ہے رزق کی، تمہارے پاس سہولت ہے سواریوں کی، تمہارے پاس سہولت ہے گھر کی اور چھت کی، تمہارے پاس سہولت ہے لباس کی اور اچھی نعمتوں کی۔ میرے بندے مجھے یہ بتا دو، تمہاری زندگی میں یہ سہولت رہے گی یا تمہاری زندگی میں میں تمہیں فقر اور غربت دکھا دوں گا اور تنگدستی دکھا دوں گا اور تمہاری زندگی میں تمہیں میں منگتا کر دوں گا۔ 100 روپے کا نوٹ تھا، 100 روپے کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، لال بڑا نوٹ 100 روپے کا بند ہو گیا۔ اسی نوٹ میں وہ سگریٹ پیتا تھا، اسی نوٹ میں، اسی نوٹ کے اندر سگریٹ کو لپیٹتا تھا اور نوٹ ساتھ جلتا تھا اور 100 روپے کے نوٹ کے ساتھ سگریٹ پیتا تھا۔ میں نے خود دیکھا، مجھ سے دوائی لینے آتا تھا تو نوٹ ایسے نکلتا تھا۔ کیوں؟ باپ کی جائیداد بیچتا رہا، بیچتا رہا، بیچتا رہا، ایک ہی بیٹا تھا، بیچتا رہا۔ کیوں؟ باپ نے مال بنایا تھا، جائیداد بنائی تھی، اس کے لیے اونٹ، اس کے لیے گائیں، اس کے لیے بھینسیں، اس کے لیے باڑے، اس کے لیے کوٹھیاں، اس کے لیے گھر، ایک جو بیٹا تھا اس کے لیے زمینیں، نوکر چھوڑ کے باپ گیا اور باپ خوش گیا کہ بیٹا میں تجھے بخت دے کے جا رہا ہوں، دولت دے کے جا رہا ہوں، مال دے کے جا رہا ہوں۔ لیکن نہیں، باپ نے اس کو دولت دی تھی، مال دیا تھا، بخت نہیں دیا۔ 100 روپے کے نوٹ میں، 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتے میں نے دیکھا، نوٹ صاف جل جاتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے۔ اس دور میں جب 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے، 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے اچھی برانڈ کے، وہ اس 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتا تھا۔ پھر سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر ایک وقت دیکھا کہ اس نے بازو پہ زخم کیے ہوئے تھے، ادھر بھی ادھر بھی، اور کہتا تھا لوگوں آنا دے دو، اور لوگ اس کے زخمی جسم کو دیکھ کے، جس میں پیپ بہتی تھی، جس میں خون بہتا تھا، اس کو آنا دے دیتے تھے۔ ایک فرشی ونڈ ہے، ایک فرشی تقسیم ہے، ایک عرشی تقسیم ہے۔ ہم فرشی تقسیم پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ اس بیٹے کا حصہ، یہ میرا مرجی، یہ اس کا حصہ، یہ میرے بڑھاپا، یہ میری زندگی، یہ اس کا حصہ، یہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری تقسیم بعض اوقات عرشی نظام کے موافق نہیں ہوتی، مخالف ہوتی ہے۔ عرش والا کہتا ہے ٹھہر جا، تو نے اس کے لیے سب کچھ مانگا، بخت مقدر نصیب نہیں مانگا، وہ میرے پاس ہے۔ پھر میں یا تیری زندگی میں یا تیری زندگی کے بعد میں اسے ذلیل خوار منگتا کر کے دکھاؤں گا۔ اندرون سندھ کی بات ہے کہ اس نے بیٹیوں کی شادیاں نہ کی، اور صرف اس لیے نہ کی کہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، میری دولت، میرا مال، میری زمینیں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، بیٹیوں کی شادی ہوگی، داماد حصہ مانگیں گے یا بیٹیاں حصہ مانگیں گی، نام ہی مانگے مجھے دینی پڑے گی۔ شادیاں نہ کی، شادیاں نہ کی۔ باپ کا آخری وقت آیا، باپ کا آخری وقت آیا، موت کی کشمکش تھی۔ باپ سے کہا با ساری عمر آپ کی خدمت کرتی رہیں، آج ہمارے لیے ایک دعا کر دو، ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہہ دیں۔ باپ نے کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے، آپ خدمت کرتے رہے، آپ دعا کرو، آمین کہیں۔ بیٹیوں نے مل کے دعا کی، اے اللہ ہمارے باپ کو جہنم دے دے۔ باپ نے کہا آمین اور مر گئے۔ اور پھر بیٹیاں جاتی تھیں، روز باپ کی قبر پہ لانتے مار کے آتی تھی۔ ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، جس نے دیکھا مجھے اس نے بتایا، معتبر آدمی نے کہا جھگڑا ہو گیا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ ہے، تمہارا کیا تعلق ہے؟ سب کچھ پایا، سب محنت کی، پر ان راتوں میں، ان لمحوں میں، جن راتوں میں کائنات کے راز ملنے ہیں، جن راتوں میں کائنات کے مقدر بٹنے ہیں، جن لمحوں میں اللہ کا تعلق نصیب ہونا ہے، اور جس وقت میں اس کا فیضان اور کرم عرشوں سے فرشوں پہ آنا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی پتہ نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کی کوئی خبر نہیں، اور جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس رات کی طاقت کیا ہے؟ یہ میں نے نہیں بنائی، مستند کتابوں میں محدثین فقہا نے صدیوں سے اس رات کے عمل کی طاقت، اس رات کے عمل کی تاثیر اور اس رات کا عمل کا آزمودہ ہونا یہ صدیوں سے چلا آ رہا۔ اس فقیر کو اللہ نے توفیق دی، اس بھولی بسری کہانی کو پھر سے زندہ کر دیا۔ میں نے خود نہیں بنائی، وہ بھولی جو کہانی تھی، وہ بھولا قصہ تھا، وہ بھولا نظام تھا، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی کہ امت اور انسانیت کو خیر ملے، امت اور انسانیت کو نفع ملے، اللہ کی مخلوق کو فیضان اور برکات کے دروازے کھلیں۔ ورنہ سچ پوچھیں، گردش ایام
جو آج مہنگائی ہے، آج سے 2-4 سال پہلے کسی نے نہیں سوچی تھی، اور اس کے آگے کیا ہونا ہے اور کیا ہونا ہے، کہاں تک ہم جائیں گے، کہاں تک ہم پہنچیں گے، اس سے آگے زندگی کیسے گزرے گی، حالات کیسے گزریں گے، کوئی خبر نہیں۔ پر جس کے لیے عرشوں سے فیصلے ہو چکے ہیں نا، جس سے کے لیے غیبی نظام عرشوں سے بن چکا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا اللہ ہے، اور اللہ کفیل بھی ہے، وکیل بھی ہے، حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے، ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں قحط کا زمانہ تھا، لوگ مٹھی مٹھی گندم اور جو کو ترس رہے تھے۔ میں نے ایک باندی کو دیکھا، گنگناتی ہوئی گلی میں جا رہی ہے، چہرے پہ کوئی فقر، غربت، تنگدستی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو گنگناتی ہوئی جا رہی ہے، تجھے کوئی احساس نہیں؟ کہا، جواب سنیں، کہا میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، مجھے کیا پریشانی ہے، مجھے کون سا خوف ہے، مجھے کیا غم ہے، میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا میں سن کے حیران ہوا، اس کو اپنے آقا پہ اتنا یقین ہے، مجھے تو اپنے آقا پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ اس کا آقا وہ ہے ایک بندہ ہے جس کو موت ہے، اور میرا آقا وہ ہے ایک رب ہے جو موت سے پاک، فنا سے پاک، زوال سے پاک، بھوک سے پاک ہے۔ اس کے پاس عطا ہی عطا ہے، اس کے پاس عزت ہی عزت ہے، اس کے پاس وقار ہی وقار ہے، اس کے پاس شان و شوکت ہی شان و شوکت ہے۔ میرا آقا تو وہ ہے، میرا آقا تو وہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ہم ابھی چھوٹے چھوٹے تھے تو 11 اور 12 کی رات کو ہم بہن بھائیوں کو ہمارے والد کہتے تھے یہ نفل والا عمل کر لیں۔ کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ 12، یہ پڑھ لیں۔ کہا کہ میری ایک بہن پڑھتی تھی، باقی کوئی نہیں پڑھتا تھا، والدین پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، باقی کوئی نہیں پڑھتا۔ عمر بڑی ہوئی، رشتوں کی ترتیبیں بنی، رشتوں کا نظام بنا۔ وہ جو میری بہن جو نفل پڑھتی تھی، اس کے لیے ایک غریب کا رشتہ آیا۔ ماں کہنے لگی بیٹی نفل تو ہی پڑھتی تھی اور رشتہ ہی تیرے لیے غریب کا آ گیا، مناسب رشتہ ہے، بیٹی تیری جا مقدر نصیب ہے۔ اماں نے شادی کر دی، شادی ہو گئی، باقی جتنے رشتے تھے سب خوشحال تھے، اور وہ بیٹی غربت میں گئی۔ کہا کہ غربت کے اس نے صرف 2 سال، 2.25 سال دیکھے۔ 2.25 سال کے بعد قدرت کا ایسا کوئی نظام چلا، ان کے پاس جائیداد، مال اور چیزیں خود بخود ایسے آنا شروع ہو گئے۔ اس کا حصہ تھا، اس کے پاس آ گیا، اس کا نظام تھا، اس کے پاس آ گیا، فلاں بندے کا مال تھا، مال میرا ہے، کاروبار تیرا ہے، مل کے کرتے ہیں۔ اس کے پاس اصل میں بخت اور مقدر تھا، اس کے ہاں جو بھی اس کا نام ہوتا وہیں برکت کے دروازے کھل جاتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اس بیٹی کا نام پرچی میں لکھ کر اس کے اوپر ٹیپ لگا کے جس کاروبار میں رکھتے تھے اس کاروبار میں بخت لگ جاتے۔ اور پھر اللہ نے ایک نظام دیکھا انوکھا، یوں یہ بیٹی غربت سے عروج کی طرف جاتی گئی، اور وہ جو عروج والے ہیں وہ زوال کی طرف جاتے گئے، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیکھا، آسمان نے وہ نظام بھی دیکھا، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیا کہ پھر یہی بیٹی تھی اپنے تمام بہن بھائیوں کو دیتی تھی، اور ابھی بھی دیتی ہے، اور ان کے گھر کا چولہا جلتا اور گرم رہتا ہے۔ یہ فیصلے عرشی ہیں، ان کا فرشوں سے تعلق ہے ہی نہیں، یہ عرشی نظام ہے جو چل رہا ہے۔ موقع موجود ہیں، جیسے آج موقع ہے 11 اور 12 کی درمیانی رات کا، یہ موقع موجود ہیں، پر ان موقعوں کو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ یہ موقع ہیں، ان کو لے لیں۔ اور کہا کہ پھر اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اور اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھ کر وہ بس بخت تھا، اس کا نام کافی، اوپر سے فیصلے ہو چکے تھے۔ اولاد کی شادیوں کے لیے لوگ کہتے ہیں انتظار کرو 11 اور 12 کی درمیانی رات آئے گی، گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کام ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔